اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا۔ ضبط جب صلح ہو جائے، جب معافی ہو جائے، جب معذرت ہو جائے، جو چیز ضبط کی ہوئی ہے، بحق سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے، لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے۔ جو چیز ضبط کی جائے، معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کہا حبط کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ تم سمجھو گے ہم بڑے متقی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اور اگلی بات، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تم سمجھو گے ہم متقی ہیں، تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے، تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی، تمہاری سوچ میں تمہارے اعمال ہوں گے، تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیاں ہوں گی۔ تم سمجھو گے ہم نے یہ کام سر انجام دیا ہے، ہم نے یہ پڑھایا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تم اس گمان میں رہو گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا ہے۔ یہ کس چیز کی سزا ہے؟ اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اونچی ہو۔ اعظم چشتی کہتا ہے، یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے۔ تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اے ایمان والو، خبردار، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں، نبی کے حضور یوں بات نہ کرو، تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو حضور کے حضور، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے، تقوی کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی رعایت رکھتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص کہ جس کا دل تقوی کے لیے پرکھ لیا گیا ہے۔ کون؟ جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پست رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیے ہوئے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو رعایت آداب رسالت معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے ہیں، اور جو آداب کی رعایت نہیں رکھتے ان کے لیے سخت اور کڑی وعید ہے کہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کی خدمت میں، اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ میرے مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے۔ کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کے نبی کو آوازیں دیتے ہیں، فرمایا یہ عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہ صبر تو کرتے، چوکھٹ کے ساتھ لگ کے تو بیٹھتے، نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا۔ بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے؟ یہ تو گھر سے چلے تھے، نبی باخبر ہو گیا تھا۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ حتی تخرج الیہم، اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے۔ اب یہ ادب تھا حضور کی چوکھٹ کا کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے۔ آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے، لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے، دروازے پہ دستک دینا ناگزیر ہو جاتا، تو صحابہ در رسول پہ دستک دے لیتے تھے، لیکن اس کا ایک طریقہ تھا۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر قاضی ایاز مالکی اندلسی نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا، کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دیں،
تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے، انگلیوں کے پوروں کے ساتھ۔ ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے؟ ذرا سنیے کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، لیکن اس نے تخیل پیش کیا ہے کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے، لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا دی۔ بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے ادب کی رعایت کا عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا، اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ تو جس کو وہ پانی میسر نہ ہوتا تو وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے۔ یہ حضور کے آداب کی رعایت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں آتے تو حضور کے وصال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس منبر پہ، اس منبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پہ مل لیتے تھے کہ اس جگہ پہ حضور جلوہ فراز ہوتے رہے۔ جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے، صحابہ نے ان جگہوں کو ادب سے دیکھا اور تعظیم کا مرکز بنایا۔ حضور کے ادب کی یہ رعایت حضور کی زندگی میں بھی ہے، اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد بھی امت کے اوپر حضور کی تعظیم لازم ہے۔ ذات رسالت معاب کی تعظیم بھی اور حضور کے نام کی تعظیم بھی۔ نام بھی ادب سے لیا جائے، حیا سے لیا جائے۔ جب یہ تلفظ ادا ہو لبوں سے تو اس وقت حضور کا اجلال و تعظیم چھایا ہوا ہو، اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور پہ درود پڑھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو یہ حضور کے نام کے ادب کی رعایت ہے جو صحابہ نے کی اور بعد میں آنے والوں نے کی۔ محمود غزنوی کی خدمت میں ایاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا۔ بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ استنجا گاہ میں گیا، وہاں پانی نہیں تھا، تو اس نے آواز دی ایاز کے بیٹے مجھے پانی دو۔ اس نے پانی کا کوزہ بھرا اور بادشاہ کو دے دیا۔ اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا، پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ ایاز آیا بادشاہ کی خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوگی ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ حضور آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا۔ تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا، اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں وہاں تھا، تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر ایاز کا بیٹا ہی کہنا تھا۔ میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آ سکتا جس کی